السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا موضوع اسلام اور سائنس اور کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان سائنس، جس میں ہم اسلام اور سائنس کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں گے، اور کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے اور مشہور جو سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا، ان کے بارے میں بھی آج ہم انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے اسلام اینڈ سائنس، بیسک کانسیپٹ آف اسلام اینڈ سائنس، کہ سائنس تجربات و مشاہدات اور ضبط اشیاء پر مشتمل علم کا نام ہے۔ علم سائنس کی بنیاد صرف تجربے پر مشتمل نہیں اور نہ ہی تعقل و تفکر کے نتیجے کا نام سائنس ہے، بلکہ دراصل یہ ان سب کی آمیزش کا نام ہے۔ اسلام اور سائنس کے بنیادی تصورات کا جائزہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات کا یہ نظام کشش ثقل پر قائم ہے۔ اگر کشش ثقل نہ ہو تو تمام کا تمام نظام لمحے میں درہم بھرم ہو جائے، مگر آج سے 1400 سال قبل اسلام نے کشش ثقل کا یہ اصول وضع کر دیا تھا، اور قرآن کا کہنا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان کی پیدائش سے غافل نہ تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات اب تر نظام میں تھی، پھر موجودہ نظام بنا۔ اس کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی۔ فرمایا، کیا کافر غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھولا، پھر ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا۔ اور سائنس نے اعلان کیا کہ ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی بیان کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سائنس نے یہ ثابت کیا، ہماری زمین تدریجاً بنی ہے، مگر قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 روز میں پیدا فرمایا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز جوڑا میں پیدا کی گئی ہے، یعنی ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھلوں، سبزیوں، درختوں کے بھی جوڑے ہیں۔ جوڑوں کا عمل نباتات تو کیا جمادات میں بھی موجود ہے، مگر قرآن اس کا اعلان یوں کرتا ہے، ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا تھا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آج سائنس اعلان کرتی ہے کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، مگر قرآن نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں بنائیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات میں 3 قسم کے ذرات ہیں، ایک ایٹم، دوسرا ایٹم کے اندرونی اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹان، مگر قرآن نے اس آیت میں مثال ذرہ کی یعنی ایٹم کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے علم سے کوئی چیز غالب نہیں ہے، تمام اجزاء کا حساب کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اور آج کے ترقی یافتہ دور میں جدید سائنسی ماہرین فلکیات نے یہ ثابت کیا کہ ستارے، سیارے اور کہکشائیں آسمان کا حصہ ہیں، مگر قرآن نے 1400 سال قبل ہی یہ خبر دے دی تھی کہ ہم نے قریبی آسمان کو ستاروں سے رونق دی ہے۔ اور بطلیموس کے نظریے کے مطابق زمین ساکن ہے اور سورج، چاند، ستارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، مگر مغربی مفکرین کے نزدیک زمین ساکن نہیں، سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد محور میں گردش کرتی ہے۔ مگر قرآن نے یہ اعلان کیا ہے، اور سورج کو ہم نے مسخر کیا جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ غالب علم والے کی تدبیر ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے بڑھتے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اسلام اور سائنس کے حوالے سے کچھ معلوماتی پیغام جو قرآن اور سائنس سے کچھ ملتے جلتے، کچھ اختلافی پہلو آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ اب کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان ڈیولپمنٹ آف سائنس، یعنی سائنسی علوم میں مسلمانوں کا حصہ، اس حوالے سے بھی چونکہ سوالات بھی آتے ہیں اور مختلف سائنسدانوں کے حوالے سے MCQs کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے،
لہٰذا اس بارے میں بھی نوٹس بنا لیے جائیں تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے جی طبی علوم میں مسلمانوں کا کردار۔ فزکس یا طبیعیات سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مادہ اور انرجی کے خواص اور ان کے درمیان باہم تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لفظ طبیعیات کے مفہوم میں زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے وسعت اور گہرائی آ گئی ہے، مگر مسلم سائنسدانوں نے علم طبیعیات کو موجودہ مفاہیم و مطالب میں استعمال نہیں کیا۔ موجودہ دور میں حیاتی علوم، ارضی علوم اور طبیعیاتی و فزکس وغیرہ اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہاں ہم چند ایک سائنسدانوں کا تذکرہ کرنا ضروری اور لازم سمجھتے ہیں جن کی کاوشوں کے بدولت علم طبیعیات نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ان میں پہلے ہیں جی ابو الہیثم یا ابو علی حسن بن حسین، جن کا زمانہ 1965 عیسوی سے لے کر 1039 عیسوی تک ہے۔ دوسرے ہیں جی ابو ریحان محمد بن احمد المعروف البیرونی، اور ان کا زمانہ 973 عیسوی سے لے کر 1048 عیسوی تک ہے۔ اور تیسرے ہیں یعقوب بن اسحاق المعروف الکندی، ان کا زمانہ 800 عیسوی سے لے کر 850 عیسوی تک ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی مختلف سائنسدان ہیں جیسے محمد بن زکریا المعروف رازی اور ابن سینا، عمر خیام، کمال الدین الفارسی، الفارابی، ابو الفتح عبد الرحمن المنصور خازنی، امین ابن مسعود، مصلح الدین شیرازی۔ اب ان میں سے کچھ سائنسدانوں کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد بن زکریا الرازی۔ محمد بن زکریا المعروف الرازی یہ 565 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے۔ وہ علم کیمیا، طب، ہیبت، فلسفہ اور طبیعیات کے مستند عالم اور ماہر تھے۔ انہوں نے طبیعیات میں کثافت اضافی یعنی اسپیسیفک گریوٹی پر بھی کافی حد تک ریسرچ کی، اور ہائیڈریسٹک بیلنس کا استعمال بھی سب سے پہلے الرازی نے کیا، اور اس کا دوسرا نام علامہ الرازی نے میزان الطبعی رکھا تھا۔ اور محمد بن زکریا الرازی انہوں نے شعبہ طب اور کیمیا کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ طب کی مشہور کتاب الحاوی لکھی جو صدیوں تک یورپ میں پڑھائی گئی، اور چیچک اور خسرہ کی بیماریوں کی درست تشخیص انہوں نے کی ہے، اور کیمیا میں کئی مرکبات دریافت کیے، اور دوائیوں کی تیاری میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ابن سینا ہیں، ابن سینا المعروف بو علی سینا، ان کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے۔ انہیں شیخ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ نے افسیہ کے مقام پر 1980 عیسوی میں جنم لیا اور بخارا سے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور بعد میں انہوں نے طب کے میدان میں کافی حد تک دسترس حاصل کر لی، اور 58 سال کی عمر میں قولنج کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور اسی حالت میں انہوں نے وصال فرمایا، وفات پائی، اور ان کی وفات 1037 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اور ان کی تصنیفات کی تعداد 100 کے قریب ہے، اور ان کی نادر کتابوں کے قلمی نسخے آج بھی محفوظ ہیں۔ اور بو علی سینا یعنی ابن سینا نے شعبہ طب اور فلسفہ کے اندر بہت زیادہ کام کیا۔ طب کی کتاب القانون فی الطب یہ انہوں نے لکھی ہے جو 600 سال تک طب کے نصاب کا حصہ رہی۔ علم فلسفہ اور طب میں بے مثال خدمات سر انجام دیں، اور ان کے علاوہ نفسیات، فارماکولوجی اور سرجری پر انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی، اور سرجری کر تمام انسٹرومنٹ جو آج استعمال ہوتے ہیں ان کی ابتدا انہوں نے رکھی تھی۔ ان کے بعد ہیں جی عمر خیام، عمر بن ابراہیم الخیامی المعروف عمر خیام، یہ نیشا پور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کے سن میں اختلاف ہے کہ 1038 عیسوی سے لے کر 1048 تک، اسی کے درمیان کوئی سال ہے جس میں ان کی ولادت ہوئی۔ کنفرم ان کی ولادت کا کوئی سال کہیں ہمیں نہیں ملا۔ آپ نے 1124 تک زندگی پائی ہے، اور آپ مشہور فلسفی
اور ریاضی دان اور ماہر حیات تھے۔ انہوں نے طبیعیات کے میدان میں کثافت اضافی کی دریافت کے لیے طریقہ ایجاد کیا۔ عمر خیام یہ ریاضی، فلکیات اور شاعری ان شعبوں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے اور کیلنڈر کی درستگی میں اہم کردار ادا کیا، جسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ الجبرا پر انہوں نے کتاب لکھی اور گمبھیر مساوتوں کو حل کرنے کے اصول وضع کیے۔ ایک عظیم شاعر بھی تھے جن کی رباعیات بھی مشہور ہوئیں۔ ان کے بعد کمال الدین فارسی۔ کمال الدین کا پورا نام ابو الحسن محمد بن حسن تھا اور ان کی تاریخ ولادت معدوم ہے، یعنی پتہ نہیں ہے۔ وہ علم طبیعیات اور ریاضی دان تھے۔ ریاضی میں انہوں نے اساس القواعد فی الفوائد، یہ کتاب کا نام ہے اساس القواعد فی الفوائد، اور تذکرۃ الاحباب یہ تحریر کی، اور انہوں نے ابن الہیثم کی کتاب المناظر پر تنقیح المناظر کے نام سے شرح لکھی، یعنی اس کو مزید اچھے سے وضاحت کے ساتھ لکھا، اور اس تصنیف میں اس نے اپنے نظریات کو احسن انداز میں قلم بند کیا۔ بقول شارٹن، یہ ایک سائنسدان ہے، اس کتاب کے موضوعات اتنے ہیں کہ ان پر تبصرہ کرنا طول عمل ہوگا، یعنی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور شعبہ بصریات میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ روشنی کے رنگوں کے اصول کی تفصیل جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلے سائنٹسٹ ہیں الفارابی۔ الفارابی کا پورا نام ابو نصر محمد بن احمد ابن طرفان ابن ازلغ الفارابی تھا۔ انہوں نے ترکستان کے شہر کے قریب وسلج کے مقام پر جنم لیا۔ فاراب کی وجہ سے فارابی کہلائے، اور انہیں اپنے زمانے کے تمام سائنسی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے بغداد میں تعلیم پائی اور حلب میں قیام کیا۔ ارسطو کو معلم اول اور فارابی کو معلم ثانی کہا گیا۔ الفارابی نے ارسطو کی کتاب طبیعیات، منطق اور موسمیات کی جامع تفاسیر اور تشریح لکھی۔ انہوں نے سائنس پر بھی کئی کتب تحریر کیں۔ ان میں سے سب سے اہم رسالہ ان کا جو مشہور ہے وہ ہے فصوص الحکم، اور کتاب الموسیقی، اور رسالہ فی مبادی ادا اہل المدینۃ الفاصلہ، کتاب فی العقل، کتاب فی الفلسفہ، اور تاریخ الحکماء، کتاب الرد، عمل الراضی وغیرہ، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور الفارابی 950 یا 951 عیسوی میں دمشق کے مقام پر وفات پا گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سائنسدان ہیں جی ابو الفتح عبد الرحمن المنصور۔ یہ یونانی غلام تھے، اور دیکھیں ایک غلام ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کتنا سائنس کے اندر کارنامے ادا کیے، اور لیکن وہ سب ان کے آقا کی وجہ سے، جن کے یہ غلام تھے ان کے وجہ سے ہوئے۔ اور چونکہ یہ ایک یونانی غلام تھے اور ان کے آقا کا نام تھا الخازن المروزی، اور اس نے ان کو فلسفہ اور سائنس کی اعلیٰ تعلیم دلائی، اور انہوں نے 1121 یا 22 میں اپنی مایہ ناز کتاب المیزان الحکمہ مکمل تحریر فرمائی۔ اس نے اپنی کتاب المیزان الحکمہ کے اندر گریوٹی یا نظریہ کشش ثقل پر مفصل بحث کی ہے، اور یہ واضح کرنے کی از حد کوشش کی ہے کہ کائنات کی قوت و حرکت اور اس کی مرکزیت و کشش کی بدولت ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے وقت کی ساخت کا طریقہ، باد پیما کے ذریعے رقیق چیزوں کا درجہ حرارت معلوم کرنا، اور بیرم کے ذریعے وزنی چیزوں کو اٹھانے کا طریقہ بھی اس نے معلوم کیا، اور اس نے ثقل نوعی معلوم کرنے کے طریقوں کا تاریخی جائزہ بھی لیا۔ اور آپ کی کتاب المیزان الحکمہ علم طبیعیات میں ایک جامع و مستند کتاب ہے۔ اور ابو الفتح عبد الرحمن المنصور خازنی، یہ ان کا پورا نام ہے، اور شعبہ فلکیات اور فزکس میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا۔ کشش ثقل اور پانی کے توازن پر تحقیق کی، فلکیات کے آلات ایجاد کیے، اور ان کے استعمال کے اصول بھی انہوں نے وضع کیے۔ ان کے بعد ہیں جی امین ابن مسعود ابن مصلح الدین شیرازی، اور آپ نے 1236 عیسوی میں جنم لیا، اور معروف عالم ناصر الدین طوسی سے کسب فیض کیا۔ ان کے شاگردوں میں سے آپ نے بڑا نام کمایا۔ ابن مسعود کی سب سے اہم کتاب نہایت الدراک الدولت الافلاک ہے۔
اس کتاب میں پیدائش ارض جغرافیہ، موسمیات اور علم مناظرہ پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ ان کا علم مناظرہ کا مطالعہ وسیع تھا اور سب سے پہلے آپ نے کوس قزح کی حیت کی تشریح کی تھی اور شعبہ طب و علم الدویہ میں کئی نئی جڑی بوٹیاں اور مرکبات دریافت کیے۔ دوائیوں کی تیاری اور استعمال پر بھی انہوں نے بڑی مفصل وہ تحقیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ حیاتیاتی علوم میں بھی مسلمانوں کا بڑا کثیر حصہ رہا ہے۔ یہ حیاتیاتی علوم جسے بائیولوجی بھی کہا جاتا ہے، بائیولوجی جاندار اشیاء کے مطالعے کا نام ہے اور ہر قسم کے جاندار کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس میں بحث کی جاتی ہے۔ اس میدان میں جن مسلمان سائنسدانوں نے خدمات سر انجام دیں ان میں سب سے اہم ہیں حضرت جابر بن حیان۔ یہ جابر بن حیان نے النباتات اور الحیوان یہ کتابیں لکھیں، جس میں انہوں نے جانوروں اور پودوں پر مختلف کتابیں لکھیں۔ اور اس کے بعد عبد الملک اصمعی، آپ نے الخیل، الابل، الشاۃ، الوحوش اور خلق الانسان یہ کتابیں انہوں نے لکھیں۔ الخیل یہ کتاب گھوڑوں کے بارے میں ہے، الابل یہ کتاب اونٹوں کے بارے میں ہے، الشاۃ یہ بھیڑوں کے بارے میں ہے، الوحوش یہ جنگلی جانوروں کے بارے میں ہے، اور خلق الانسان یہ انسانی جسم کی ساخت اور افعال کے بارے میں تھی۔ اور ان کے بعد ابو عثمان عمر الحافظ، اس نے کتاب الحیوان تحریر کی۔ ابن الحیثم آپ نے مناظر المیزان الحکمہ لکھی، اس میں آنکھ کی ساخت اور افعال پر روشنی ڈالتے ہوئے پردہ چشم کو دیکھنے کی جگہ قرار دیا۔ اور ابو علی سینا، انہوں نے القانون فی الطب اور الشفاء لکھی اور ریاضی، فلکیات، طبیعیات کے ماہر تھے۔ جمادات و نباتات اور حیوانات کے بارے میں بھی وہ بہت ساری معلومات والی کتابیں انہوں نے تحریر کیں۔